سلام، آداب، love and peace to all. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. Vlog number 004 on the 25th of May, year 2020. میرا چوتھا ویلاگ ہے یہ. ہر ویلاگ اپنے ساتھ کچھ چیلنجز لے کر آتا ہے میرے لیے، اور یہ ویلاگ بھی مختلف نہیں ہے کیونکہ میں نے کچھ اور سوچ رکھا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ کافی سیریس اور انٹینس قسم کے ولاگز ہو گئے، اب ایک لائٹ ہارٹڈ سا کیا جائے. اور میں عید کے حوالے سے کچھ تیار کر رہا تھا کہ عید سے ایک دن پہلے ہی وہ جو PIA کا پلین کریش ہو گیا جس میں 100 لوگوں کی زندگی یا اس سے زیادہ لوگوں کی زندگی چلی گئی اور ماحول سوگوار ہو گیا سب کے لیے. چند سیکنڈ کے فاصلے سے وہ جہاز رن وے سے دور رہ گیا، چند لمحوں کے فاصلے سے. اور وہ لوگ جو اپنی آنکھوں میں اور دلوں میں خواب بسائے اور جو شاید عید پہ گھر پہنچ رہے تھے، یا کچھ لوگ تھے جو کرونا کی وجہ سے سفر نہیں کر پائے تھے اور وہ عرصے بعد گھر لوٹ رہے تھے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے. اور ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے اور جن کی چھتوں پر وہ جہاز آ کر کریش کر گیا، جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شاید زندگی اس بے رحمی سے ان سے چھین لی جائے گی. بہت افسوسناک ہے، بہت ٹریجک ہے. میری طرف سے ان کے تمام گھر والوں کو، ان کے جانے والوں کو، ان کے دوستوں کو مائی ڈیپسٹ کنڈولنسز. اللہ آپ سب کو صبر دے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ مقام دے. لیکن سوچنے پر بھی مجبور کر دیا اس واقعے نے کہ ہماری زندگیوں میں غم اور خوشی کے درمیان کا فرق چند لمحوں کا فاصلہ ہے، اور زندگی اور موت بھی چند لمحوں کا فاصلہ ہے. ہم پلاننگ اور خواب صدیوں آگے کے دیکھتے ہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. We don't know what's going to happen tomorrow or the next moment sometimes. So I just wanted to talk about that on this vlog. شاید موت اور زندگی کے درمیان جو یہ باریک سی لکیر ہے، یہ جو ہم لوگ زندہ ہیں، ہم اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، اور وہ شاید اوپر یا آس پاس یا کسی اور لیول پہ، کسی اور ڈائمینشن سے ہمیں دیکھ رہے ہوں، لیکن ہم جو بھی اس دنیا میں ہیں، ہم اس سے کیا سبق اٹھا سکتے ہیں؟ مولانا رومی نے بہت کچھ لکھا ہے اس حوالے سے، اور میں ان کی کتاب کھول کے دیکھ رہا تھا کہ کوئی مجھے اس حوالے سے نظم مل جائے پڑھنے کے لیے. تو ایک نظم پر آ کر میری نگاہ رک گئی. دا گیسٹ ہاؤس، اس کی انگریزی ٹرانسلیشن میرے پاس ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر دوں گا. The Guest House by Rumi. This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, a momentary awareness comes as an unexpected visitor. یہ انسان ہونا جو ہے، یہ ایک سرائے کی طرح ہے، گیسٹ ہاؤس کی طرح ہے، جہاں ہر صبح ایک نئی آمد ہوتی ہے. کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی تکلیف،
ایک غیر متوقع مہمان کی طرح آتی ہے اور آپ کو کچھ آگہی یا کچھ سمجھ دے جاتی ہے چند لمحوں کے لیے. Welcome and entertain them all. Welcome and entertain them all, even if they are a crowd of sorrows who violently sweep your house empty of its furniture. Still, treat each guest honorably. ان سارے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں، ان کا سواگت کریں، ویلکم کریں اور ان کو انٹرٹین کریں، چاہے وہ غموں کا ایک ہجوم ہی کیوں نہ ہو جو آپ کے گھر میں داخل ہو کر سارا فرنیچر نکال کر جھاڑو لگا دیتا ہے آپ کے اندر. پھر بھی آپ ہر مہمان سے عزت سے پیش آئیں. He may be clearing you out for some new delight. The dark thought, the shame, the malice. Meet them at the door, laughing, and invite them in. تو ہو سکتا ہے کہ یہ غم، مصیبت یا مشکل آپ کے اندر صفائی کر رہا ہو اور آپ کو تیار کر رہا ہو کسی نئی خوشی، کسی نئی چیز کے لیے. تو جو بھی یہ غم ہے یا شرمندگی ہے یا برائی ہے، اس کو ہنستے ہوئے خوش آمدید کہیں اور انہیں آنے دیں. Be grateful for whatever comes, because each has been sent as a guide from beyond. شکر ادا کریں جو بھی آ رہا ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے آپ کی زندگی میں آنے تھے، اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ بھیجا گیا ہے ایک گائیڈ کے طور پہ، ایک استاد کے طور پہ آپ کی زندگی میں، آپ کو کچھ سکھانے کے لیے دور سے بھیجا گیا ہے، شاید بہت دور سے، from beyond. That was The Guest House by Rumi. Think and reflect on that. اس کے بارے میں سوچیں اور تفکر کریں. اور شاید مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ خوشی، لیکن سادگی سے مناؤ، کیونکہ شاید ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کرونا، the times of corona، ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد مشکلات میں ہیں. لوگوں کی جابز جا رہی ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو شاید آپ کی سیلیبریشنز کسی پہ گرا نہ گزرے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو سادگی سے منائیں اور ان کا بھی خیال رکھیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو شاید نئے کپڑے پہننا افورڈ نہیں کر سکتے، اچھے اچھے پکوان کھا نہیں سکتے. تو خوشیاں منائیں مگر دوسروں کے احساس کے ساتھ، اور خوشیاں بانٹیں بھی اور غم بھی بانٹیں. اور اگر کرونا نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں. We are all interconnected. خوش رہیں. Take care. God bless you.